مخالفین جو ہوتے ہیں، حاسدین جو ہوتے ہیں، جن کا مقصد ہی انتشار پھیلانا، جن کا مقصد ہی امت کے اندر نفرتوں کو بکھیرنا، جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت کی وحدت کو فرقت میں بدلنا ہے، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کس مولوی صاحب کی، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر سے، فلاں مسلک سے تعلق ہے۔ ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، ان کا مقصد ہی پروپوگنڈا کرنا، انتشار پھیلانا۔ اب اس مذہبی شخصیت کی اس بات کو لیتے، کوئی غلطی ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، کوئی اس کی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، معصوم تو فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں، باقی سارے انسان خطا کار ہیں، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اب یہ پروپوگنڈا کرنے والے اس مذہبی بندے کی اس غلطی کو لیتے ہیں، اس کو اجاگر کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں انتشار پھیلاتے ہیں، نفرت بکھیرتے ہیں، اور اس کو نیچا کرنے کے لیے، اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ اس پروپوگنڈے کے اندر بھی ان کی عزت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جس کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا رہا ہے۔ اب پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی 40 سال 50 سال کے پیچھے اتنی خدمات ہیں، اتنا اس نے دین کا کام کیا، اتنے اس کے بیانات کو سن کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اتنے اس کا درس و تدریس ہے، تصنیف ہے اس کی، اتنی اس کی خدمات، وہ ساری ریت پر ڈال کر اس ایک غلطی کو اجاگر کرتے ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو عزت دینے والا اللہ ہے۔ ایک اللہ کی تدبیر ہے، ایک ان پروپوگنڈا کرنے والوں کی تدبیر ہوتی ہے، تو ہوتا وہی ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ ان کی عزت کا فیصلہ کر چکا ہے، ان کو عزت ہی ملے گی۔ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے چرچے چل رہے ہیں، کچھ لوگ تو وہی مخالفین پروپوگنڈا کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے بیانات کو آگے شیئر کر رہے ہیں، اور وہ شیئر ہونا بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ اور یہ لکی مروت کی ہماری ایک بہن ہے، اس نے ایک سوال کیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کا جواب بھی دیا ہے۔ آپ سب سے پہلے ان کا سوال سن لیں، پھر آگے میں عرض خدمت کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر، میرا نام پلوشرا ہے اینڈ آئی ایم فرام لکی مروت۔ اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمدللہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا۔ سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر، وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر۔ تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر۔ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں، دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس، اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر، ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ایک سوال پوچھیے بہن جی۔ اوکے سر، اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ بہن کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے، وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے، ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے؟ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان بچوں کو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے، آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز مسجدوں میں جاتے ہیں، بھائی بہن آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ سر ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا
मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते, दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे का बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कहते पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। आपने इनका सवाल सुन लिया। अब पठानों की ज़बान का मसला है, उर्दू का मसला होता है, उसके अंदर अल्फाज की चेंजिंग हो जाती है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बूढ़े बनते हैं, 70-80 साल की तकरीबन उनकी उम्र है, और मुसलसल 7-8 घंटे सवाल जवाब की नशिस्त है। बूढ़ा बंदा थक जाता है यार, और थकन के अंदर कोई अल्फाज निकल जाते हैं, उन अल्फाज को बजाय प्रोपोगंडा करने के इग्नोर करना चाहिए। कि एक बंदा मुसलसल दीन की खिदमत कर रहा है, एक बंदा मुसलसल गाइड कर रहा है, रहबरी रहनुमाई कर रहा है, लोगों को बता रहा है, मुल्हिदीन को और जो है क्रिश्चन हैं और जो दीन बेजार लोग हैं, लिबरल लोग हैं, सेकुलर हैं, उनके सवालों का जवाब उन्हीं की ज़बान में उनको दे रहे। तो बजाय इसके कि प्रोपोगंडा किया जाए, उस बात को इग्नोर किया जाए, उस बात को छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो हासिदीन और मुखालिफिन हसद करते रहे, मुखालफत करते रहे, अल्लाह उनको बुलंदियों के मकाम तक मज़ीद आगे पहुँचाते रहे, अल्लाह उनके सरों पर इज़्ज़तों के ताज सजाते रहते। और इस्लामी मुआशरे के हवाले से बात हुई, देखो इस्लामी मुआशरा कहते किसे? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मदीने हिजरत फरमाई और मदीने आकर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। अब उस रियासत की बुनियाद से कबल हजूर की 13 साल की मेहनत है, और उस बुनियाद के ऊपर फिर कैसा मुआशरा वजूद में आया। एक घर में अगर खुशी होती, सारे मदीने के घरों में खुशी होती थी। एक घर में अगर गम है तो सारे मदीने के घरों में गम फैल जाता था, सबके ऊपर कैफियत से तारी हो जाती थी। और वो इस हदीस के सच्चे मिस्दाक थे कि सारे अलमुस्लिमून का जसदिन वाहिदिन, कि सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। कैसे? अगर आंख में दर्द है तो पूरा जिस्म लरज़ जाता था, कान में दर्द है तो पूरा जिस्म लरज़ जाता था, कांप जाता है। तो ऐसे ही किसी एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो सारे मुसलमान उससे जो है कांप उठते हैं कि हमारे मुसलमान परेशानी में। लेकिन अब वो कैफियत न रही, अब वो मुआशरा न रहा, अब वो तालीमात तो बाकी हैं लेकिन उन पर अमल न रहा। फ़लस्तीन में बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, मर्दों को टारगेट किया जा रहा है, कितने लोग उस पर तड़प रहे हैं, कितने लोग उस पर मचल रहे हैं। तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने तबलीगी जमात का इज्तिमाआत हो रहे हैं, शब जुमे का बयान हो रहा है, नमाजें। देखो 10%, 20% तबलीगी होंगे, बाकी जो 80%
70%, 90% جو مجمع ہے، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، سارے پروپوگنڈے ہیں، رسومات ہیں، اس کے بعد خواہشات کی اتباع ہے، تو غالب تو انہوں نہیں ہونا ہے۔ اب ایک بندہ تبلیغی لبادہ اوڑھ لے، سر کے اوپر جو ہے ٹوپی یا پگڑی رکھ لے، چہرے کو داڑھی سے سجا لے، جسم کے اوپر سنت کے مطابق اس نے لبادہ اوڑھا ہی اسی وجہ سے ہے کہ کوئی نہ کوئی چال چلنی۔ اب اس نے کوئی چال چلی یا کسی اور بھولے بھالے سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اب بدنام کس کو کیا جاتا ہے؟ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں، دین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دین کو نشانہ بنا لیتے ہیں کہ دین دار نے یہ کر دیا، تبلیغی نے یہ کر دیا، مولوی صاحب نے یہ کر دیا۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ ایک کی غلطی پورے مجمع کو بدنام، پورے طبقے کو، پورے شعبے کو بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پروپوگنڈا کیا جائے، حقیقت تک پہنچا جائے، حقیقت کو سمجھا جائے، پرکھا جائے، مختلف لوگوں کے اس پہ آپ بیانات سنیں، دیکھیں کہ حقیقت سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ قوم لوط والا جو فعل ہے، قرآن کے اندر اس کی کیا اجازت موجود ہے؟ نہیں۔ احادیث میں کہیں اس کی اجازت موجود ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ قرآن نے بھی منع کیا، اللہ کے نبی کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کی احادیث میں صریح منع ہے قوم لوط والے فعل سے۔ تو جو یہ کرتا ہے، کوئی معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کبھی عمل ہے، غلط عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔